وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج کا سفر فرض ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو مسلمان حج کی طاقت رکھتا ہے، حج کی وسعت رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر مگر سے کام لیتا ہے، بہانے بازیوں سے اپنے دامن کو بچانا چاہتا ہے، بغیر کسی عذر کے حج کا فرض ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے یہ بہانے اور اس کی یہ لاپرواہیاں اس قدر ناپسند ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایسا شخص یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسے یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے اور یہ غالب گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر ہوگا۔ اندازہ کیجئے کتنی سخت بات اس حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے، مالی وسعت بھی ہے، اور حج شریعت کے اصول کے مطابق ان کے ذمے فرض ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی طرف سے بہانے بازیاں، حیلہ تراشیاں، کوتاہیاں اور لاپرواہیاں ہوتی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ یہ بہانے کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے اپنا مکان ہی نہیں بنایا، ہم چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم مکان کی تعمیر کر لیں، مکان بن جائے گا پھر حج ہو جائیں گے۔ ہماری بیٹی شادی کے لیے تیار ہے، ہم پہلے بیٹی کی شادی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے، پھر حج کو جائیں گے۔ ہم اپنی اولاد کو تعلیم دلوا رہے ہیں، ہمارے ذمہ یہ بوجھ ہے، یہ تعلیم پوری کرا دیں گے پھر حج کے سفر پہ جائیں گے۔ یقین رکھیے مکان کی تعمیر کا بہانہ، اولاد کی شادی کی بات، اولاد کی تعلیم کے انتظام کی بات، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں حج کے فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کا جواز نہیں بن سکتی، تاخیر کا عذر نہیں بن سکتی۔ جب ہم پہ حج فرض ہو گیا تو اب ہمیں حج کرنا ہے۔ مکان کی تعمیر بعد میں ہوگی، حج پہلے ہوگا، شادی بعد میں ہوگی، حج پہلے ہوگا، دیگر ذمہ داریاں بعد میں ادا کی جائیں گی، حج کی عبادت پہلے ادا کی جائے گی۔ یہ بنیادی بات ہمیں اچھی طرح اپنے دماغوں میں بٹھا لینی چاہیے۔ ہم مسلمانوں میں حج کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ تو ان مسلمانوں کا ہے، اللہ کے ان نیک بندوں کا، ان مخلص بندوں کا، ان باتوفیق بندوں کا، ان سعادت مند بندوں کا جن پر حج فرض ہو گیا اور انہوں نے کوئی تاخیر کیے بغیر، کوئی عذر تراشے بغیر، کوئی بہانے بازی کیے بغیر فوراً حج کا فارم بھرا، اپنے حج کا انتظام کیا اور سفر حج پہ روانہ ہو گئے۔ سینکڑوں ایسے حجاج ہیں جو آپ کے اس شہر سے اس سال حج کے سفر پہ جائیں گے۔
تقریباً 2000 کے قریب کی تعداد ہے ہمارے اس خطے سے حج کے سفر پہ جانے والوں کی۔ یہ اللہ کے باتوفیق بندے ہیں جو حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، اور انہیں یہ چاہیے جو حج کے سفر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شرائط کی مکمل رعایت کرتے ہوئے حج کے سفر پہ جائیں۔ اور میں یہ بات عازمین سفر حج سے کہا کرتا ہوں اور دوبارہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا کام ہے اس بات کا اہتمام کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص اور پاکیزہ کر کے، ارادوں میں کسی کھوٹ اور کسی ملاوٹ کو جگہ دیے بغیر صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے حج کے سفر پہ جائیں۔ اور دوسرا کام، ہم حج کے سفر میں جو رقم بھی خرچ کر رہے ہیں ٹوٹل وہ رقم حلال اور خالص رقم ہونی چاہیے، اس میں ایک حبہ، ایک ذرہ، ایک پیسہ بھی حرام اور مشکوکہ مغنی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط، ہمارے کندھے پر، ہمارے ذمے میں دوسروں کے جو حقوق ہیں، ہم یہ طے کر لیں کہ حج کے سفر پہ جانے سے، روانہ ہونے سے پہلے وہ تمام حقوق ادا کر کے جائیں گے۔ اس حال میں سفر کا آغاز نہیں ہوگا کہ ہمارے ذمے دوسروں کے حقوق لازم ہوں، ہم نے ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر نہ کی ہو۔ اور پھر جب حج کے سفر پہ روانہ ہو جائیں تو جب تک واپسی نہ ہو جائے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، تمام ممنوعہ کاموں سے، جن جن چیزوں سے شریعت نے رکنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آخری حد تک بچا کے رکھے۔ یہ سفر صبر کا سفر ہے، ضبط کا سفر ہے، قربانی کا سفر ہے، ایثار کا سفر ہے، مجاہدے کا سفر ہے، راحتوں کو قربان کرنے کا سفر ہے، اپنی ضرورتیں پیچھے کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو آگے رکھنے کا سفر ہے، اور طرح طرح کی آزمائشوں سے اس سفر میں سابقہ پیش آتا ہے۔ صبر و ضبط کے ساتھ ان آزمائشوں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب حج کے سفر سے واپس آئیں تو دیکھنے والوں کو یہ دکھائی پڑے کہ حج پر جانے والوں کی سابقہ زندگی کچھ اور تھی، اب واپس آنے کے بعد کی حالیہ زندگی کچھ اور ہے، ایمانی تبدیلی نظر آئے، نمازوں کا اہتمام، عبادتوں کا اہتمام، حسن معاشرت کا اہتمام، حسن اخلاق کا اہتمام زندگیوں میں نمایاں ہے۔ یہ کام تو ان کے ذمے ہیں جو حج کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہم مسلمانوں میں ان لوگوں کا ہے جو بیچارے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، درمیانہ درجے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نچلے طبقے میں یا درمیانی طبقے میں ان کو سمجھا جاتا ہے، اور ان بیچاروں کے پاس تڑپ تو ہے، جذبہ تو ہے، بیت اللہ کی حاضری کا شوق تو ہے، مدینہ پاک کی زیارت کا ارمان تو ہے، حج کے سفر پر جانے کی طلب تو ہے، لیکن ان کی مالی حیثیت ان کو سفر کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بہت بڑا سہارا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ بسا اوقات مومن کی نیت، مومن کا ارادہ مومن کے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے وسعت کے ساتھ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو یقیناً حج مقبول کا ثواب دیں گے، اگرچہ وہ حج کے سفر پر مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے جا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دل کے سچے جذبوں کی اور اندر کے پاک ارادوں کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تیسرا طبقہ ان مسلمانوں کا ہے، ان مسلمانوں کا ہے جن پر حج فرض ہو چکا ہے، ان کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ وہ حج کے سفر پہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ بہانے بازیاں کر رہے ہیں۔
وہ حج کی اہمیت کو اور حج کی عظمت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ دوسری ضروریات کو پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے طرح طرح کے عذر تراشے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ 1 سال 2 سال 3 سال اس سے زائد اپنے حج کے فرض کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، مؤخر کرتے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس حال میں ان کی موت آ گئی تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، بڑی بدنصیبی اور بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ وہ حج کے سفر سے محروم ہو جائیں گے اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس لیے خاص طور پر ہمیں اپنے گریبانوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور ان کی طرف سے حج کا فرض ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، یہ اللہ کے غضب کو اور اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی پکڑ کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک بنیادی بات تھی جو آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔